الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب جو ہے درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. Deeds depend upon intention. کہ اگر نیت اچھی ہوگی تو پھر جو ہے اس کے عملوں کا ثواب بھی اس کو بہت زیادہ ملے گا. اور فرمایا ومن كانت ہجرتہ الی الدنیا ومن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ. اور جس کسی نے بھی ہجرت کی اللہ رب العزت کی خاطر اور اس کے رسول کی خاطر فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو پھر اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے. اور فرمایا ومن کانت ہجرتہ الی الدنیا او یصیبھا او امرأۃ یتزوجھا فہجرتہ ما ہاجر الیہ. اور فرمایا جس کسی نے ہجرت کی، مائیگریٹ ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، ورلڈلی بینیفٹ کو حاصل کرنے کے لیے، ایک ڈالر کے لیے یا کسی عورت کی خاطر، اور امرأۃ یتزوجھا فہجرتہ ما ہاجر الیہ، تو پھر اس کی نیت جو ہے اسی کے لیے ہے. تو دیکھو کہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تو سب سے ورس چیز ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں آپ کو پتہ نہیں قبلہ کس طرف ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تحری کرتے ہیں، یور بیسٹ گیس. تو اگر آپ نے اس طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھنی شروع کر دی تو کسی لوکل بندے نے دیکھا کہ مسلمان بھائی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے کہا بھائی قبلہ تو آپ کی پشت کی طرف ہے. تو اب آپ نے 2 رکعت پڑھ لی ہوئی تھی اس طرف چہرہ کر کے، تو وہ فرماتے ہیں کہ فقہ میں کہ اگر اب آپ نے 2 رکعت اس طرف منہ کر کے پڑھ لیں تو آپ کو ان کی اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں، دوبارہ وہ 2 پڑھنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح ہم یہاں پہ سارے آئے تو دنیا کمانے کے لیے ہی تھے، لیکن ہم اپنی انٹینشن کو ابھی بھی چینج کر سکتے ہیں کہ یا اللہ آج کے بعد ہم تیرے اس پیارے کلام پاک کو، تیرے پیغام کو دوسری دنیا تک پہنچائیں گے، تمام جنوں انسانوں کو اس طرف انوائٹ کریں گے، تو پھر آپ کا رہنا یہاں پہ عبادت بن جائے گا. کھانا پینا سونا بچے پالنا سارے کچھ عبادت بن جائے گا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے گھر بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آ کے کسی ایک جگہ نماز پڑھ دیں تو میں اس کو بیت المسجد، گھر کی مسجد بنا لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لائے، آپ نے نماز ادا کی اور اس کے بعد پوچھا کہ یہ آپ نے ونڈو کیوں رکھی؟ اس نے عرض کیا کہ لائٹ روشنی کے لیے اور ایئر کے لیے، ہوا کے لیے. آپ نے فرمایا کہ کاش تو اس نیت سے رکھتا کہ بھائی یہاں سے مجھے جو ہے اذان کی آواز آ جائے گی اور سورج غروب ہونے کا پتہ چل جائے گا کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا، یا صبح صادق کا پتہ چل جائے گا. ایئر اور لائٹ تو آپ کو ملنی تھی بونس میں، تو اس کا اوپر ثواب ہی ثواب ملنا تھا. تو اس لیے میرے بھائیوں، حضرت یحییٰ ابن کثیر فرماتے تھے کہ نیت کرنا سیکھو کیونکہ یہ عمل سے بھی بہتر ہے. So learn how to make intention. This is a better than deed.
کہ اگر بھائی کسی کے پاس نیت اچھی نہیں ہوگی تو پھر اعمال جو بھی کرے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی بندہ صبح سے لے کے روزہ بند ہونے سے لے کر غروب ہونے تک، سورج کے غروب ہونے تک کوئی چیز نہ کھائے، لیکن انٹینشن نہ کی ہو روزے کی، تو اس کو کوئی ثواب نہیں نہ ملے گا، کہ اس کو روزے دار تو نہیں نہ کوئی کہہ سکتا۔ تو اسی طرح جو ہے ہمیں ہر عمل کی نیت کرنی چاہیے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لا عمل لمن لا نیت لہ، وہ کوئی عمل نہیں جس کی کوئی نیت نہیں۔ That is not a deed, that deeds are nothing which have no intention۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یا جیسے ابھی مسجد میں بھی آئے تو دیکھو ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے انٹینشن کی ہوگی کہ نویت الاعتکاف للہ ما دمت فی ھذا المسجد، یا اللہ پاک جتنی دیر بھی میں اس مسجد میں ہوں میں نے اعتکاف کی نیت کی۔ اس میں آپ خاموش بھی بیٹھے رہے نا، اس وقت بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف والے کو ایسے ثواب ملتا ہے جیسے عمل کرنے والوں کو، کہ دوسرا کوئی ذکر کر رہا ہے اور یہ جو ہے اس نے صرف انٹینشن کی ہے، اب خاموش بھی بیٹھا تو اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نیت کی فساد کی وجہ سے، نیت کی خرابی کی وجہ سے جو ہے بڑے بڑے اعمال بھی جو ہے وہ بالکل معمولی بن جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ نیت کے اچھے ہونے کی وجہ سے، اخلاص ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے، ہر کام کرنے کی نیت کی وجہ سے ایون چھوٹے چھوٹے اعمال بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ویلیویبل بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں ہمیں ہر معاملے میں نیت کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں سب سے زیادہ اپنی جو ہے نگہبانی کرتا ہوں، حفاظت کرتا ہوں اپنی انٹینشن کی۔ فرمایا کیونکہ یہ ہر وقت الٹتی پلٹتی رہتی ہے، کہ دیکھو کہ نیت کی خرابی کی وجہ سے سب سے پہلا عالم جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ دنیا کے اندر آنر چاہتا تھا، دنیا کے اندر ورلڈلی بینیفٹ چاہتا تھا، اور اس کی نیت جو تھی شو آف کی تھی اور ریاکاری کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر سب سے پہلے اس عالم کو جہنم میں پھینکوائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرا وہ سخی جہنم میں جائے گا، وہ جنرس پرسن کہ جو دنیا کے اندر دکھلاوے کے لیے سارے نیک اعمال کرتا تھا، ظاہر میں نیک تھا اندر سے کتنا بد تھا۔ اور تیسرا وہ مارٹر، وہ شہید جہنم میں ڈالا جائے گا صرف اس وجہ سے کہ بھائی اس کا دنیا کے اندر جو ہے بہت شہرت ہو، فیم ہو جائے اور اس کی بریوری کے تذکرے ہوں۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، کہ جو کوئی بھی ثواب چاہتا ہے اس دنیا کے اندر ہی، وَنُؤْتِ مِنْهَا، تو ہم اس کو دنیا ہی میں عطا کر دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو کوئی ثواب چاہتا ہے اور ریوارڈ چاہتا ہے ان ہیئر آفٹر، دوسری اگلی لائف کے اندر، نُؤْتِ مِنْهَا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس کو وہاں پہ جو ہے اجر و ثواب دے دیں گے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کسی نے ان کو جوس پیش کیا تو وہ جوس پینے لگے تو اس سے پہلے نہ آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمارے اعمال کا اجر ہمیں اس دنیا میں ہی تو نہیں دے دینے لگے، کہ دو کو وہ اتنا ڈرتے تھے۔ اور ہم آج اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کھاتے ہیں کہ کھا کھا کے ہمارے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن یہ سافٹ سی زبان ہے، اللہ کی بات کرنی پڑ جائے کسی کو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تکبیر، اور یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانا پڑ جائے تو اس کی بیٹری جو ہے 5 منٹ کے اندر ڈاؤن ہو جاتی۔ اور دنیا کے لیے اس کو گاڑی کا پوچھ لو کہ مرسڈیز کی کیا صفت ہے تو آپ کو گھنٹہ بتاتا رہے گا۔ آپ کو جو ہے اس کو کسی اور دنیا کی چیزوں کا پوچھ لو، گھر کے اندر پوچھ لو کہ یہ فلاں چیز کا کیا بینیفٹ ہے یا گھر کیسا ہونا چاہیے، تو آپ گھنٹوں گفتگو سنتے رہو گے۔ تو وہ مالک، وہ خالق جس نے ہمیں ہر نعمت دی،
اس کا دیکھو تذکرہ ہونا بھی لگے نا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان بیچاروں کو بے چینی شروع ہو جاتی کہ بھائی کس وقت یہ کیا بات شروع ہوگی, کس وقت ختم ہو جائے. تو بھائی یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ہمارا اپنا تھا, کیا قیمتی تھا اور کیا جو ہے بے قیمت تھی چیزیں. تو آج ہم بے قیمت چیزوں پہ اوپر زور اتنا لگا رہے ہیں, اتنی طاقت لگا رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں دن رات, اور جو اپنی چیز ہے اس کے اوپر یہ نیت جو ہے اس کے اوپر ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے ہر وقت. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ, کہ مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کل الناس حالکون الا العالمون, کہ فرمایا کہ سب کے سب انسان جو ہے ہلاک ہونے والے ہیں, ڈسٹروائے ہونے والے ہیں, الا العالمون, ما سوائے عالموں کہ سب کے سب انسان ڈسٹرکشن میں جا رہے ہیں, کیونکہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا نہیں کر رہے. اور دیکھو یہ لینگویج نہیں آتی تو آ کے جی انگلش کورسز کی کلاسیں لیتے ہیں ہم, اور پتہ نہیں کہ جس دن کورس ختم ہو اس دن ہی میں اس دنیا سے ڈپارٹ کر جاؤں, اس دنیا ہی جو ہے میرا جانے کا دن ہو. اس کے لیے دیکھو کہ ہم ڈگری حاصل کرنے کے لیے, یہ مطلب نہیں کہ یہ حاصل نہیں کرنی, کہیں یہ نہ سمجھنا, مطلب یہ ہے کہ بھائی جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کو بھی تو ساتھ ساتھ کرے نا. جیسے ہمارے اندر دو چیزیں ہیں, ایک میری روح ہے, ایک میرا جسم ہے, تو میں جسم کو تو کھلاتا جاؤں, روح کے لیے کچھ نہ کروں, تو بھائی دیکھو نا روح کتنی قیمتی ہے, جب نکل جاتی ہے تو یہ جسم اتنا ناقدر ہو جاتی ہے کہ بھائی زمین کے اندر دفنانا پڑ جاتا ہے اسی وقت. تو اسی طرح جو امپورٹنٹ چیز ہے جس جہان میں ہمیشہ جا کے رہنا ہے, اس کلام کو ہم سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, تو پھر اس دن تو کوئی ایکسکیوز نہیں نا پیش کر سکیں گے. آج ہی ہم کر لیتے ہیں نا باتیں, کوئی نہیں جی ایسے بھی پڑھنے سے ثواب مل جاتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے جی, نیت کی بات ہوتی ہے. تو بھائی پھر نیت سے ہی کام پہ چلے جایا کرو, نیت سے ہی جو ہے سارے کام کر لیا کرو. اسکول بھی نیت سے چلے گئے. اگر کوئی دین کے بارے میں کہے گا کہ بھائی نماز پڑھا کرو, مولانا صاحب پلیز میرے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. بھائی تو نے کبھی پوچھا ہے کہ جی میرے لیے دعا کرو, میں اسکول جانا چاہتا ہوں, میرے لیے دعا کرو میں جاب پہ جانا چاہتا ہوں, مولانا میرے لیے دعا کرو کہ میں جو ہے نا اپنا کاروبار پہ جانا چاہتا ہوں. بھائی اس کے لیے تو اتنے ایفرٹ کر کے خود ہی نکل جاتے ہو. جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو پھر وہ دعاؤں پہ کام چلاتا ہے. تو میرے بھائی اور بہنوں, یہ پھر قیامت کے روز ریگریٹ اور افسوس اور حسرتیں رہ جائیں گی. آئی ویش کہ میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اختیار کیا تھا, آئی ویش کہ میں جو ہے فلاں نیک کام کیا ہوتا, آئی ویش کہ میں جو ہے چیریٹی کی ہوتی, آئی ویش کہ میں جو ہے پریئر جو ہے آفر کی ہوتی. لیکن اس دن پھر وشز ہوں گی. تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابُ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, whoever have desired of reward in this world, نُؤْتِهِ مِنْهَا, so we shall give him in this world. And وَمَن يُرِدْ ثَوَابُ الْآخِرَةِ, and whoever want his good deed reward in hereafter, so we will give him of it. So ہم جو ہے اس کا ریوارڈ اس کو آخرت میں دیں گے. تو جو کوئی دنیا ہی کا چاہ رہا ہے نا کہ دنیا میں سارا کچھ مل جائے, تو پھر فرمایا کہ ہم بھی اس کو اسی جہان میں دے دیں گے, آخرت میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہے. اور جو کہ کام کرتا ہے ہر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھی آخرت میں اس کو بڑا اجر دیں گے. اور وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, and we will give him his reward shortly, very soon, کہ as soon as he dies, so Allah will grant him paradise and gardens and castles. تو بھائی دیکھو کہ وہ ریوارڈ اچھا ہے نا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے, اور وہ ملے گا بھی اس پہ کہ جب ہماری انٹینشن درست ہوگی. حضرت ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آگے جو کہ مائیگریٹ ہو کے آئے تھے وہاں سے مکہ سے مدینہ, تو ان کے گھر شر لوٹ لیے اور ان کو وہاں سے انہوں نے اس طرح تکلیف کی حالت میں ان کو مائیگریٹ ہونا پڑا.
تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. اب وہ آئے تو اتنی بھوک سے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ گھر میں کچھ دیکھو کہ کھانے کے لیے ہے. انہوں نے جا کے آواز دی پہلے حجرے پہ امہات المومنین کے کہ ماں کچھ کھانے کے لیے ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ لیسا عندنا الا الماء, ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں سوائے پانی کے. پھر اگلے حجرے میں گئے, وہاں پوچھا کہ یا رسول اللہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گیسٹ آ گئے ہیں, مہمان آ گئے ہیں, آپ کے پاس کچھ اس مہمان کے لیے کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے فرمایا لیسا عندنا الا الماء. اسی طرح سب حجروں سے سیم آواز آئی. دیکھو میرے بھائی اور بہنوں, یہ اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا. کبھی ایسا دن گزرا کہ ہمارے گھر میں کبھی پانی کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو. اس کے باوجود شکوے اور شکایت ہیں, جس سے پوچھو گے وہ آپ کو شکوے اور شکایت ہی بتائے گا اپنی زندگی کے. ان کے پیٹ خالی ہوتے تھے, جیب خالی ہوتی تھی, لیکن دل کے اندر سکون اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ہوتا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ رب العزت پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ جو ہے مہمان کی مہمان نوازی کرے. اور اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو اور کبھی بھی کسی کو جو ہے ایسے واپس نہیں کرتے تھے. کسی بھی سائل کو اور کسی بھی مہمان کو اس کی ضیافت کیے بغیر, اس کی مہمان نوازی کیے بغیر اس کو بھیجتے نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بڑے غمگین ہوئے. آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے مہمان کو آج اس کی مہمان نوازی کرے, اس کو اپنے پاس ٹھہرائے اور اس کو کھلائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلیم کے بیٹے تھے. وہ فوراً دوڑے اور ان کے ستیلے باپ تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جا کے عرض کیا کہ یا ابا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گیسٹ آ گیا, مہمان آ گیا, اور کھانے کے لیے کچھ نہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے. انہوں نے فرمایا کہ جاؤ اس مہمان کو یہاں پہ لے آؤ. اب وہ جب لینے کے لیے گئے تو اتنی دیر میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کھانے کے لیے تو نہ آپ کے لیے ہے نہ میرے لیے ہے. انہوں نے فرمایا کہ وہ تو مہمان اللہ کے رسول کا آ رہا ہے. انہوں نے فرمایا کہ کھانا تو صرف ان بچوں کے لیے ہے. انہوں نے فرمایا کہ پھر بچوں کو کسی طریقے جو ہے سلا دو بہلا کے, اور یہ کھانا جو ہے مہمان کو دے دو. انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. اب انہوں نے بچوں کو بہلا کے سلا دیا. اب وہ جو کھانا تھا, اور انہوں نے فرمایا کہ جب مہمان آئے گا نا, ابھی پردے کا حکم نہیں تھا اس وقت, تو فرمایا کہ دیے کو درست کرتے ہوئے اس کو بجا دینا کہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے, اور آپ اور میں تو کھانا نہیں, تو اس کو جو ہے پھر پتہ چلے گا کہ ہم بھی کھا رہے. اب جو آگے کھانا جو ہے رکھ دیا, انہوں نے دیا صحیح کرتے ہوئے دیے کو بجھا دیا. اب مہمان نے جو کھانا کھا لیا, اب جب صبح فجر کی نماز پہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آیتیں اتار رہے ہیں. فرمایا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ وہ لوگ جو اپنے اوپر دوسروں کو پریفرنس دیتے ہیں, وہ جو ہے امیگرنٹ کو, مہاجروں کو اپنے اوپر پریفرنس دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, چاہے اب خود سے کتنی ہی ضرورت اور نیڈ میں کیوں نہ ہو. اب دیکھو میرے بھائی اور بہنوں, ان کی انٹینشنیں اتنی اچھی تھی, اور وہ راتوں کو چھپ چھپ کر رات کے اندھیرے کر کر کے عمل کرتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کے اعمال کو جو ہے سورج کی روشنی کی طرح, دن کی طرح کیسے ہر طرف چمکا اور پھیلا رہا ہے. اور ہم آج جو تھوڑا سا کام کر لینا, اس میں بھی ہماری نیت ہوتی ہے کہ جی پتہ چل جائے کہ جو ہے فلاں کو کہ میں کیا کر رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے وقت بھی اٹھتے تھے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا. آج کوئی تہجد کی نماز, ویسے اس لیے فرمایا گیا نا کہ تہجد کی نماز پڑھو, اور فرمایا کہ جو ہے سلیوز کو فری کرو, اور تہجد کی نماز رات کو پڑھو جب کہ دوسرے سوئے ہوں, کیونکہ یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہے نا
کہ کسی کو باہر والے کو نہیں پتہ، اسی لیے سنتے اور نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہیں۔ ہاں اگر مجبوری ہے تو بھائی اٹس اوکے کہ ہم ایسے پڑھتے ہیں کیونکہ آپ نے جاب پہ جانا ہو یا گھر اس وقت نہ پہنچے تو وہ قضا نہ ہو جائیں، لیکن جو ہے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، گھروں کے اندر نماز پڑھا کرو، آفر یور پریئر ایٹ یور ہوم اینڈ ولا تجعلوها قبورا اینڈ ڈونٹ میک them graveyard، کہ بھائی جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی تو اس سے پتہ چلا کیونکہ قبر پہ سجدہ جائز نہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کی نظروں میں یہ گھر جو ہے قبرستانوں کی مانند ہے۔ تو جب انسان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے اس میں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس حالکون الا العالمون، کہ سارے کے سارے انسان ہلاک ہونے والے ہیں سوائے عالموں کے، سکالرز کے، اور فرمایا کل العالمون حالکون، اور سارے کے سارے عالم بھی ہلاک ہونے والے ہیں الا العاملون، سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ کل العاملون حالکون، اور فرمایا کہ سارے کے سارے عمل بھی ہلاک ہونے والے ہیں، کہ عمل کرنے والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں الا المخلصون، سوائے ان کے جو مخلص ہیں، اخلاص والے ہیں، سنسیئرٹی والے ہیں، سوائے ان کے سارے جو ہے وہ عمل بھی ہلاک ہونے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کے اندر بھی جو مخلص بھی ہیں وہ بھی خطرہ عظیم پر ہیں کہ بھائی مرنے سے پہلے کہیں سنسیئرٹی اور اخلاص کا دامن ان کے ہاتھ سے چھٹ نہ جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہر وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نظر جو ہے اپنے اعمال پہ رکھیں کہ اس میں سنسیئرٹی پیدا کریں، کہ اس کے اندر دنیا کے آنر، شہرت، ریاکاری کے لیے کوئی اعمال نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بس وہی اعمال جاتے ہیں جو اللہ پاک کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اور اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما لغیر اللہ، کہ جس کسی نے بھی علم کو حاصل کیا اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے، کسی کے اور کے لیے، کہ بھائی اس سے دنیا کمائے گا یا اس سے جو ہے شہرت پائے گا، اور فرمایا او ارادہ بہی غیر اللہ، یا اس کا کوئی انٹینشن تھی بری اور کہ اسے شو آف کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے علم حاصل کیا اس لیے کہ جہلا کے ساتھ بحث کرنے کے لیے اور مجلس میں اونچی جگہ بیٹھنے کے لیے اور دنیا کا صرف فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے علم حاصل کیا، فرمایا کہ اس کے لیے جہنم ہے، جہنم ہے، جہنم ہے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم، کہ جس کسی نے علم سیکھا لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے، او ارادہ بہی غیر اللہ، اور یا کسی بری انٹینشن کے ساتھ، کسی برے ارادے کے ساتھ کہ دنیا کے اندر فیم ہونے کے لیے خاطر یا دکھاوے کی خاطر، فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، so he should be ready for his seat in hellfire، تو پھر یہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو بھائی ہم سب جو ہے جو کوئی بھی کام کریں اس میں ہمیشہ اپنی انٹینشن یہ رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہر عمل کریں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کی طرف، تمہارے فیسز کی طرف، چہروں کی طرف کہ کتنے خوبصورت ہو، اور نہ ہی تمہارے اموالکم، نہ ہی تمہارے ویلتھ کی طرف، نہ مال کی طرف کہ اسی نے تو بنایا ہے، اسی نے تو دیا ہے، ہو کیا ہم کہ وہ فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں تمہارے اعمال کی طرف اور تمہارے دلوں کی طرف، کہ کس کا دل جو ہے کتنا جو ہے ذاکر ہے، کس کا دل جو ہے کتنا سنسیئر ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر کرتا ہے، اور ہر عمل جو ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ عمل کو کتنا بنا سنوار کے کر رہا ہے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، indeed Allah subhanahu wa ta'ala does not look toward your faces and
does not look towards your wealth. So how handsome and beautiful you are, or how wealthy you are, how well off you are, or how prosper you are. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. But Allah subhanahu wa ta'ala looks toward your heart and towards your deeds. So which person heart is? Healthy heart. That's why Allah subhanahu wa ta'ala say, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. The day of judgment is that day. No wealth, no your offspring will help you. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. The one who brought sound heart, healthy heart. Scheme heart نہیں, سلیم heart ہے. سکیم میں سکھ ہارٹ نہیں کہ جس کے اندر جو ہے illness ہو, شوئنگ آف کی, حسد کی, شہوت کی, جلسی کی, اور جو ہے دوسروں کے لیے انمٹی کی. تو ایسا ہارٹ جو ہے وہ بندے کے کام نہیں آئے گا قیامت کے روز. جو دل ایسا لے کے آئے گا کہ جس کا ہارٹ جو ہے بڑا ہی سافٹ ہوگا دوسروں کی طرف, بڑا ہی سنسیئر ہوگا, اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی, اللہ تعالیٰ کے غیر کی محبت نہیں ہوگی. جو کام کرے گا اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر کرے گا. دیکھو کہ اسی لیے دیکھو ابو جاہل کتنا خوبصورت تھا, ابو لہب کتنا خوبصورت تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کی طرف نہیں دیکھا. کتنے مالدار تھے, ان کے مالوں کی طرف نہیں دیکھا. ان کا انجام کیا ہے کہ آج ابو لہب کوئی نام رکھتا ہے اپنے بیٹے کا, چاہے کام اسی جیسے کر رہا ہو, پھر بھی اس کا نام رکھنا پسند نہیں کرتا. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو رنگ کے کالے تھے, ہونٹ موٹے تھے, عربی بھی نہیں تھے, عجمی تھے, آزاد بھی نہیں تھے, غلام تھے, لیکن آج ہر ایک کے بچوں کے نام ہیں بلال. اور جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر المومنین کی محفل میں بھی آتے تھے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے کہ سیدنا بلال آگے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھتا ہے, اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے. دیکھو کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں فارس سے آئے تھے, غلام تھے, لیکن اعمال ایسے کیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کر کے فرمایا کہ سلیمان جو ہے میرے اہل بیت میں سے ہے. تو کتنے تھے بھائی؟ ہم جو سمجھتے پھرتے ہیں نا بھائی, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی الٹ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے, اہل بیت نہیں ہے. آج تو ہم لڑیاں ملاتے رہتے ہیں نا کہ پیر صاحب جو مرضی کرتے پھرے, ان کا بیٹا جو ہے بدماشیاں کرتا پھرے, جو مرضی کرے, لیکن کیونکہ جی یہ ان کی لڑی میں سے ہے. بھائی لڑی میں سے بات ہوتی تو دیکھو نا, حضور نوح علیہ السلام کا بیٹا تو اولو العزم پیغمبر کا بیٹا ہے. اگر گھر والوں کی بات ہوتی تو لوط علیہ السلام کی بیوی, اتنے بچے ان سے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا برے الفاظ یوز کیے ہیں کہ پیچھے رہنے والی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے جیسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں, ہمارے پیر فرماتے ہیں, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر کا بیٹا بغیر پڑھے ڈاکٹر نہیں بن سکتا, اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ بغیر وہ محنت کیے ہوئے وہ بھی کچھ نہیں کہلائے گا جب تک کہ اس کے اندر بھی وہ چیز نہ آئے. تو اس لیے ہمارے ہاتھ میں, ایک ہاتھ میں تو قرآن اور سنت ہو, دوسرے ہاتھ میں ایسے اولیاء اللہ کا دامن ہو, تو پھر ہم اس سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں. اس لیے ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, alone you we worship, alone you we ask for help. تو دیکھا یہاں پہ انٹینشن ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہماری کریکٹ کراتا ہے کہ عبادت بھی میرے لیے اور مجھے سے مدد مانگو. وَإِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, اور ہمیں سیدھی راہ دکھا دے, صراط الذین انعمت علیہم, and show us straight path, the path of your favorite one. کہ بھائی کون ہے اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ؟ وہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ التجا کرتے کہ اللہ پاک ہمیں ان کا راستہ نصیب فرما. تو وہ جتنے بھی لوگ تھے, اب دیکھیں کہ ان کی زندگی مبارک کو کہ وہ ہر عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرتے تھے. اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے بھی جب اپنی قوم کو کہا تو کیا فرمایا؟ وما اسلکم علیہ من
اور میں تم سے اس کے اوپر اس تبلیغ کے کوئی اجر نہیں مانگتا. اور فرمایا کہ ان اجری الا علی رب العالمین، اور میرا اجر، میرا ریوارڈ تو میرے رب العالمین کے اوپر ہے. تو دیکھو نا، ہم کسی جگہ مراسی بھی جاتے ہیں تو وہ بھی اس گھر کے بچے سے کچھ نہیں مانگتے. ہم دنیا سے مانگے گا تو یہ سارے فقیر ہیں. تو وہ جو اجر اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اللہ تو رب العالمین ہے کہ وہ سارے جہانوں کا مالک ہے، تو وہ پھر کتنا بڑا اجر عطا کرے گا. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ وما اسلکم علیہ من اجر، I don't ask you any reward on my this invitation towards Allah subhanahu wa ta'ala. Or he said, in ajriya illa alal rabbil alameen, and my reward is with my Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the teaching of Holy Prophet Hazrat Salih alayhi salam and all Holy Prophets. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq so we can seek our reward only from Allah subhanahu wa ta'ala. So my brothers and sisters, every Saturday we have Mahfil Zikr at Maghrib in this masjid. So please participate with us. And every Monday we have Tajweed and Tafsir class for adults, how we should learn read the Quran. So every Monday at Maghrib. So please participate with us. Jazakumullah khair.